الموجود مشاهد ومشهود حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. معراج والی شب ایک اور تقابل بھی ہے. جناب کریم عرض کر رہے ہیں خدا بندہ رب ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ طلبگار دیدار ہے، لیکن خالق کو لن ترانی سے انکار ہے. لیکن محمد سے عجب پیار ہے. محمد میٹھی نیند سوتا ہے اور وہ عرش برین پر منتظر ہے. حسن مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی، اور علم و حکمت میں وہ خیر محدود بھی. غلط فہمی دور ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اتنے غیب پہ جگڑنے والوں کوئی کہتا ہے اتنا علم تھا، اتنا تھا. قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے غیر محدود علم محمد عربی ہے. جھگڑا ہی ختم ہو گیا. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں. اچھا میں آپ کو عرض کرتا جاؤں سمجھان کے دوستوں، سچا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو سنت کا تابعدار ہو. وہ عاشق نہیں ہوتا جو سنت کا متبع نہ ہو. ایک شخص جعلی مجنون بن کر جنگل میں بیٹھ گیا اور کسی شخص کے ذریعے لیلا کو پیغام بھیجا کہ تیرا مجنون جنگل میں بیٹھا ہے، دودھ بھیجا کر اس پیالے میں روز پینے کے لیے. دودھ پینے والا لیلا روز دودھ کا پیالہ بھیج دیتی، وہ دودھ پی لیتا. ایک دن لیلا نے کہا اس قاصد سے کہ آج خالی پیالہ واپس لے جاؤ، دودھ نہیں ملے گا. اور مجنون سے کہو آج تیری لیلا کہتی ہے اس پیالے کو خون سے بھر کر دے. اس جعلی مجنون نے کہا خون دینے والے عاشق ہو رہے ہیں، ہم تو دودھ پینے والے ہیں. بھائی لے جاؤ، ہم تو دودھ پینے والے ہیں، خون دینے والے اور ہیں. ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، وہ رو رہی تھی. بیوہ رو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی ہائے میرا خاوند فوت ہو گیا، یہ اس کا گھوڑا کھڑا ہے، اس پہ کون اب بیٹھا کرے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں بیٹھوں، میں ہوں، میں تیری خاوند کا بڑا سچا دوست ہوں، میں بیٹھوں. بیوہ نے کہا ہائے میرے خاوند کے وہ نئے چیرے ہوئے جوڑے پڑے ہیں، کون پہنے گا؟ مجھے بڑا یاد آتا ہے یہ جوڑے دیکھتی ہوں. اس نے کہا میں پہنوں گا، میں ہوں نا. بیوہ نے کہا میرے خاوند پر 6 لاکھ کا قرضہ بھی تھا، کون دے گا؟ اس نے کہا سارے کام میں کروں گا، کچھ تم بھی کرو نا. عشق اتباع کا نام ہے. عشق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، مار کھانے کا بھی نام ہے. مار کھانے کا نام صرف عشق نہیں ہے، مار اور مار کھانا، مال کھانا اور مار کھانا، اس کا نام بھی عشق ہے. صحابہ ستائے گئے عشق رسالت میں، اور میرے اکابر کا عشق یہ تھا کہ سید انور شاہ کاشمیری میرے اکابر میں وہ ہیں کہ جن کے عشق کا یہ عالم ہے کہ پوری زندگی نام محمد بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے. سبحان اللہ. نام محمد تو بہت بڑی بات ہے. کسی بندے کا نام بھی محمد یا احمد ہوتا ہے، کسی بچے کا نام اس کو بھی بغیر وضو کے نام سے نہیں بلاتے. مرزا احمد جان رحمۃ اللہ علیہ میرے اکابر میں سے گزرے ہیں. بیت الخلاء جاتے ہوئے بھول کر دائیں پاؤں پہننے لگا. سنت کیا ہے؟ پہلے کون سا پاؤں؟ بھول کر دائیں پاؤں رکھ دیا. محبت دیکھیے، سنت سے پیار دیکھیے. اچانک خیال آیا غلطی ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئی. شاگرد دوڑے، مریدوں نے اٹھایا، پانی کے چھینٹے مارے. حضرت کیا ہوا؟ حضرت کی جو آنکھ کھلی، ہوش میں آئے تو فرمانے لگے ہوں بھائی
ہم بیت الخلا جا رہے تھے، بھول کر دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا۔ ہمارے احساس نے جب ہمیں یہ یاد دلایا کہ تم نے خلاف سنت کام کیا ہے، تو میرے ضمیر نے کہا مظہر اگر اس حالت میں موت آ گئی تو جن سے محبت کرتا ہے، جن کا عاشق ہے، جن کا عاشق ہے، جن سے محبت کرتا ہے، ان کو کیا منہ دکھائے گا کہ زندگی کا آخری عمل ان کی سنت کے خلاف کر کے آیا ہوں؟ ہماری تو پوری زندگی ہی خلاف سنت گزر جاتی ہے۔ یہاں بھائی بھائی سے نہیں بولتا، عاشق کہلاتا ہے۔ پڑوسی آپ سے تنگ ہے، مجھ سے تنگ ہے، اور میں عاشق کہلاتا ہوں۔ کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، عاشق کہلاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، عاشق کہلاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قصوں کہانیوں پہ گزارا کرتے ہیں، ڈوڑے مارے سنتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، عاشق کہلاتے ہیں۔ والدین کا دل دکھاتے ہیں، ماں کا دل دکھاتی ہے بیٹی، بیٹا باپ کا دل دکھاتا ہے اور نعرے بھائی لگاتا ہے اس کے رسالت کی۔ باپ دکھی ہے، ماں ناراض ہے، تکبر اتنا ہے، چند ٹکے جیب میں آ گئے، چند لقمے میدے میں آ گئے تو گردن میں دریا آ جاتا ہے، کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ تکبر صرف اس کی صفت ہے، وہ متکبر اچھا لگتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میرے اکابر میں جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، اور سب گنبد پہ روضے پہ پہلی نظر پڑی تو جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روا تھیں اور کہہ رہے تھے مدنی کہ دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، یہ حضرت مدنی ہے، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ عشق بلالی، محبوب جب محمد عربی جیسا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح الامین سے پوچھا تم نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، سارے نبیوں اور رسولوں کے پاس گئے ہو، بتاؤ ان سب میں مجھ کو کیسے پایا؟ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تم کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ شب معراج ملاقات ہوئی جناب یوسف سے، محمد عربی سے، کوئی پوچھے نا یوسف سے کہ آپ تو بڑے حکیم تھے کہ آپ تو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، لیکن محمد عربی سے ملاقات ہوئی تو آپ کو کیا تاثر ہے؟ فرماتے ہیں انہو کیا کہ سارے زمانے کا، سارے جہاں کا حسن عبداللہ کے یتیم کے چہرے پر نظر آیا، سارے زمانے کا جمال نظر آیا، یہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنانیاں کی انگلیاں کٹیاں مصر کی، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی دوشیزگی کٹ گئی، انگلیاں کٹا بیٹھی، کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب، تیرے تو نام پر سر کٹاتے ہیں تیرے چاہنے والے،
میرے چاہنے والے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محمد عربی کو دیکھ کر تو لوگ خدا کو پہچانتے ہیں، انہیں اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ ماں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد، اور یہی دو نام صفاتی ہیں، میرے آقا کے یہی دو نام صفاتی ہیں۔ اور یہ تو ہے میلاد مصطفیٰ، یہ تو ہے ولادت مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ کیا ہے وہ بھی سناتا جاؤں۔ صفا کی بلندی پر تشریف لائے، چادر لہرائی اور وہی بات کہی جو انبیاء ما سبق کہتے آئے۔ نوح سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء نے ایک ہی بات، ایک ہی بنیاد پر اپنی نبوت کا پیغام پہنچایا، وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ۔ رٹا ہوا پڑھنا ہے، مفہوم کا بھی پتا ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں معبود مگر اللہ ہی۔ آپ جواب دیں، میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ جواب دیں۔ کوئی نہیں معبود مگر، کوئی نہیں مسجود مگر، کوئی نہیں عزت دینے والا مگر، کوئی نہیں رزق دینے والا مگر، کوئی نہیں اولاد دینے والا مگر، کوئی نہیں عزت دینے والا مگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ 12 بج گئے، 11 بج گئے، نصف رات گزر گئی، اور یہ وہ پہر ہے جب اس کی رحمت آ جاتی ہے۔ اور توحید کا کلمہ بلند کرنے والوں کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے نا جو آپ پڑھ رہے ہیں، کلمہ توحید ہے، بلند کیجیے صدائے توحید، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فضل گلو لالا کہیں پابند، دنیا کے سارے کلمے، ساری باتیں، سارے موقف، سارے نیریٹو، سارے بیانیے موسموں کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ لوگ موسموں کے تیور دیکھتے ہیں تو بیان بدل دیتے ہیں، لیکن یہ موقف توحید کا، یہ کلمہ، یہ بیانیاں، یہ نیریٹو نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا۔ یہ کلمہ نہیں پابند، بہار